وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 26 سے 28 تک آج کا موضوع، کیا ہم اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو نظر انداز کر کے اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کے لیے وہ سب کچھ میسر ہے جس کی وہ تمنا کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولی، پس آخرت اور دنیا کا مالک تو اللہ ہی ہے۔ سامعین کرام، سورہ نجم آیت نمبر 26، لفظی ترجمہ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمان میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، جن کی شفاعت کسی کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی، الا من بعد ان یأذن اللہ، مگر اس کے بعد کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے اجازت دے دے، ویرضا، اور پسند کرے۔ سامعین کرام، یہ یعنی کم من ملکن، اصل میں تھوڑا سا شان نزول کے مطابق بات کر لیتے ہیں۔ وہاں فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی پوجا کی جاتی تھی، اور یہ وہ کہتے تھے ہؤلاء شفعاؤنا عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہماری شفاعت کرنے والی ہستیاں ہیں، ان کی ہم پوجا کرتے ہیں، یہ ہم سے راضی ہوں تو اللہ کے یہاں ہماری شفاعت کا باعث بنے گی۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، فرشتوں کی اپنی کوئی حیثیت یا طاقت نہیں ہے اپنی ذاتی طور پہ اللہ کے مقابلے میں۔ اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ کے مقابلے میں نہ فرشتے نہ کوئی اور ہستی کوئی بھی ہو، اللہ کے مقابلے میں ایسی نہیں ہے کہ وہ شفاعت کر سکے۔ یہ مضمون سورہ بقرہ میں آیت الکرسی میں بھی ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کہ کون ہے وہ جو اس کے شفاعت میں، اس کے دربار میں شفاعت کرے لیکن اس کے حکم کے بعد۔ یہ مضمون بہت آیا ہے سامنے کرام، لیکن بات یہ ہے کہ اصل میں تو رب کی مرضی ہوتی ہے شفاعت میں۔ شفاعت دیکھیں، ایک بات، شفاعت جس کو اللہ تعالیٰ، شفاعت حق ہے، لیکن جب اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو اس بندے سے کہ اس کی شفاعت کی جائے گی، پھر وہ کسی کو بھی مقرر کر دے گا، یا فرشتہ ہوگا یا قرآن ہوگا یا نبی ہوں گے یا صالحین یا شہداء جو بھی ہیں، والدین بھی شفاعت کر سکتے، چھوٹے بچے بھی کر سکتے ہیں، لیکن یہ سارا سلسلہ جو ہے رب کی مرضی پہ موقوف ہے اور اس کی اجازت سے موقوف ہے۔ یہ مختصر بات جو ہے نوٹ کر لیں، خواہ مخواہ کسی سے شفاعت کی امیدیں نہ لگا رکھے۔ یہاں کوئی
تو بہرحال یہ مضمون جو ہے بالکل واضح ہو جانا چاہیے۔ اس میں آیت میں بھی اللہ تعالیٰ واضح طور پہ فرما رہا ہے وَكَمْ مِن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، کہ کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں، یعنی بہت سے فرشتے، یعنی تقریباً سارے، تقریباً نہیں، کوئی بھی، میں نے آپ کو کہا نا کہ من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع عندہ الا باذنہ، تو بہرحال یہ مضمون واضح ہے سامعین کرام۔ آگے چلتے ہیں، ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، بے شک جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، وہ فرشتوں کے نام عورتوں کے نام سے کی طرح رکھتے ہیں۔ ما لہم بہ من علم، ان کو اس کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ ان یتبعون الا الظن، لیکن وہ گمان کی پیروی کرتے ہیں، محض وہم پر چلتے ہیں، گمان۔ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا، اور گمان جو ہے حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کرتا، یا وہم حق کی بات کی جگہ کچھ بھی کام نہیں آتا۔ تو بہرحال سامعین کرام، یہ یعنی شان نزول کے حساب سے مشرکین مکہ نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دے کے ان کی عبادت کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، پہلی آیت تو یہ ہے کہ کوئی شفاعت میں ان کا کوئی حصہ ہی نہیں ہے اللہ کی اجازت کے بغیر، اور یہ دوسری جو آیت ہم نے پڑھی ہے کہ ان الذین لا یؤمنون، کہ جو ایمان نہیں رکھتے، تو اس میں مضمون یہی ہے کہ اصل تو آخرت پر ایمان ہے، اور آخرت پر اگر ایمان ہو تو پھر آپ کو پیغمبر کی بات سننی پڑے گی، پھر آپ کو یعنی اپنی رائے سے، اپنے گمان سے کام نہیں لینا ہوگا، پھر حقائق اور دلائل سے آپ پھر سوچیں گے بھی اور بات بھی کریں گے۔ لیکن اگر آخرت پر ایمان نہ ہو تو پھر لوگ گمان کی پیروی کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم آیت ہے، یہ 28 نمبر بھی، کہ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ آخرت کی پر یعنی ایمان نہ ہونے کی وجہ سے، یقین بالآخرت نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گمان کی پھر پیروی کرنا شروع کرتے ہیں، ایسا ہوگا ایسا ہوگا، اور پھر سارا ان کا جو معاملہ ہوتا ہے زندگی گزارنے کا وہ گمان کی بنیاد پہ ہوتا ہے۔ اور میں آپ کو ایک قیمتی بات بتاؤں کہ میں تو آپ کو یہ دعویٰ کرتا رہتا ہوں نا کہ میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں کا ایمان بالآخرت نہیں ہے۔ اس کی ایک بہت بڑی یعنی جو ثبوت کے طور پہ اگر میں اسی آیت کو پیش کروں کہ ہم یعنی ہماری تمام دین کی یا زندگی گزارنے کی بنیاد جو ہے وہ دنیا ہے، دنیا یعنی زندگی ہم دنیا کے لیے گزار رہے ہیں۔ عام طور پہ آپ دیکھیں سامنے کرام، آخرت کو فراموش کر کے ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں، اور ظاہر کی زندگی تو مقصود نہیں ہے لیکن ہم نے اس کو مقصود بنا لیا ہے۔ اس کا مطلب اچھا پھر سارے معاملات ہمارے گمان کے مطابق چلتے ہیں۔ آج میں ایک بظاہر بڑی جسے آپ کہتے ہیں شخصیت، میں اس کا نام نہیں لوں گا، وہ یہ کہتا ہے کہ عبادت انسان کا ذاتی معاملہ ہے۔ یہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے سامنے کرام، ایک بہت بڑی غفلت ہے، غلط فہمی ہے۔ دیکھیں عبادت کیا چیز ہے؟ اللہ کے سامنے آپ سر جھکا دیں اور زندگی اللہ کی مرضی سے گزاریں۔ پھر عبادت انفرادی معاملہ نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی یعنی لا اسلام الا بالجماع، اسلام جو ہمیں عبادت کی تلقین کرتا ہے وہ جماعت کے بغیر قائم ہی نہیں ہو سکتا، لا اسلام الا بالجماع۔ تو یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں اور یہ اتنی گہری ہیں اور ہمارے جو گمان ہیں وہ اتنے زیادہ غلط ہیں جس کے کوئی سر و پیر نہیں ہے، اور اس کی اگر بنیاد ہے تو وہ گمان ہے، اور گمان کی بنیاد پر اگر ہم کوئی بات کرتے ہیں یا زندگی کے معاملات طے کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا آخرت پر ایمان نہیں ہے۔
دیکھیں آخرت پر اگر ایمان ہو تو آخرت کیا ہے، جواب دہی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ ہمیں اپنے اعمال، قول و اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ ایک دن ایسا ہوگا کہ اللہ تعالی ہم سے پوچھے گا، جب پوچھے گا تو آپ ذرا احتیاط سے زندگی گزاریں گے، تقوی کی زندگی گزاریں گے، اس کے لیے پھر آپ کو ہدایت کی ضرورت ہوگی۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهِمُ الْهُدَىٰ، ابھی ہم نے پڑھا ہے آیت نمبر 23 میں کہ ان کے پاس تو رب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے۔ اگر ہدایت کی، دیکھیں ایک بات میں آپ کو کروں مختصر طور پہ، یا تو آپ ہدایت کی پیروی کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے، دو ہی باتیں تو ہو سکتی ہیں، یا ہمارا معاشرہ ہدایت خداوندی کے مطابق زندگی گزار رہا ہے یا نہیں گزار رہا۔ عام طور پہ آپ دیکھیں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ میں یہ اس معاشرے کی بات نہیں کر رہا، میں پوری امت مسلمہ کی بات کر رہا ہوں۔ یہ ہم ہدایت خداوندی کے تابع نہیں ہیں، ہم اپنی خواہشات کے بلبوتے پر زندگی گزار رہے ہیں۔ اور آپ دیکھیں، میں آپ کو یہ بعض اوقات بین الاقوامی مثالیں دیتا ہوں، آخر اپنے مسلمان بھائیوں پر آپ مظالم ڈھا رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ سعودی عرب ہے، وہ لاکھوں لوگ جو ہیں یمن میں اس جنگ سے متاثر ہیں، لاکھوں لوگ۔ وجہ کیا ہے وہ آپ کو معلوم ہے، وہ کوئی مشرک قوم تو نہیں ہے، وہ کوئی کافر قوم تو نہیں ہے، ان کو تو آپس میں صلح کرنی چاہیے، لیکن فرقہ واریت ہے، دھڑے بندی ہے، اور اس کی بنیاد پہ آپ نے جھگڑے شروع کر دیے۔ میں زیادہ تفصیل میں اس کی نہیں جاتا، لیکن آپ دیکھیں مسلمان کا گلا کاٹنے پہ تیار ہے۔ یہاں آپ دیکھیں پاکستان میں آپ کے جو تشدد پسند ایک طبقہ ہے، تو وہ کیا ہمیں جو ہے کافر سمجھتا ہے، اور ہمارے سر کاٹ کے، ایسی ویڈیوز آئی ہیں ہمارے فوجیوں کی، مسلمان بھائیوں کی، سر کاٹ کے ان سے فٹ بال کھیل رہے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، کتنی یعنی ظالمانہ حرکت ہے۔ تو اب یہ سارا چکر کیا ہے؟ بس خواہشات نفس کی پیروی اور گمان۔ اب ان لوگوں نے ہمیں کافر سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہر کافر جو ہے، جو سلام بھی آپ کو کر دے تو آپ اسے غیر مسلم نہیں کر سکتے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ أَلْقَى إِلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، تم مت کہو اس شخص کو جو تمہیں سلام کرے، اسلامی دعا دے، اس کو یہ تم نہ کہنا کہ تم مومن نہیں ہو۔ اب یہاں بے فتوے لگائے جا رہے ہیں کفر کے، اور ہمارا خون جو ہے حلال قرار دے دیا گیا ہے، اور آپ دیکھیں یہ ایک سلسلہ چلا رہا ہے، اور آج بھی تشدد پسند تنظیمیں جو ہیں وہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طریقے سے وہ اسلام کی اپنی تشریح کرتی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ تو یہ سارا کیا ہے؟ یہ ایک گمان ہے۔ اب ہمارے جتنے بھی فرقے ہیں سامنے کرام، تمام کی بنیاد جو ہے یعنی اختلافات ہیں، اور اختلافات کی دلیل کے طور پہ وہ قرآن اور حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ اگر قادیانی فرقہ ہے، باطل ہے تو وہ بھی قرآن سے اپنی دلیل لاتے ہیں، من مانی تشریحات کرتے ہیں، من مانے ترجمے کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ہیں تو ہم ہیں، باقی تو سب کافر ہیں۔ قادیانی ایک بہت بڑا وہ ان کا ایک سسٹم ہے، اور لاکھوں کی تعداد میں ہے، ان کو تو ہم جھٹلا نہیں رہے کہ وہ نہیں ہے، ان کا وجود ہے، لیکن کیا ہے؟ گمان۔ اور گمان کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، باقی سب کافر ہیں، یہ ان کا گمان ہے۔ تو میں آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں، یہ ہم نے جو آیاتیں پڑھی ہیں نا سامنے کرام، اس پہ ذرا آپ غور کریں کہ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ، اب آخرت پر جو ایمان نہیں رکھتے وہ گمان سے کام لیں گے۔ اس میں مضمون یہ ہے، اور میں نے آپ کو عرض کیا ہے سامنے کرام کہ آپ جب بھی قرآن کی تلاوت کریں تو آپ دیکھیں کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے۔ یہاں بے شک میں یہ مانتا ہوں کہ ہم ایسا نہیں کرتے کہ فرشتوں کو نہ اللہ تعالیٰ کی اولاد قرار دیتے ہیں، نہ ان کے عورتوں جیسے نام رکھتے ہیں، لیکن ہم اور کام بھی تو کرتے ہیں نا۔ یعنی سود کو جو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، کیا ہم اسے جائز اپنے لیے؟ کیا ہمارے ملک میں آج رائج نہیں ہے؟ کیا اسلامی تمام مملکتوں میں سود کا نظام نہیں ہے؟ ربا، سود جو ہے
تو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے۔ جس طرح فرشتوں کو اللہ کی اولاد قرار دینا حرام ہے، ناجائز ہے، باطل ہے، اسی طرح سود بھی تو حرام ہے۔ تو آپ میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، جب بھی آپ قرآن کا مطالعہ کریں تو اگر اس میں ایسی آیت آئے تو اس کو بنیاد بنا کے آپ اپنے اوپر اپنے اعمال اور زندگی اور نظریات کا جائزہ ضرور لیں۔ میں آپ کو یہ آیت پیش کر رہا ہوں کہ جو یعنی مشرکین مکہ نے تو یہ کام کر لیا تھا، آج ہماری کیا حالت ہے۔ یہ آیت نمبر 28 جو ہے کہ ان یتبعون الا الظن وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، کہ یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتایا آج ہمارا گمان کیا ہے اجتماعی طور پہ، کہ مذہب سیاست الگ ہے اور ہم مذہب کو ذاتی معاملہ قرار دیتے ہیں، اجتماعی معاملہ تو قرار ہی نہیں دیتے۔ یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، یہ میرا اور رب کا معاملہ ہے مثال کے طور پہ، باقی تو بس ایسی بات نہیں ہے سامنے کرام۔ بہرحال یہ ذرا غور کرنا ہوگا اس پہ، اور میں نے آپ کو خلاصے کے طور پہ یہ بتایا ہے کہ آپ اگر اپنا احتساب کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ میرا آخرت پر ایمان ہے یا نہیں ہے، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں۔ میں انفرادی طور پہ آپ سے مخاطب ہوں، آپ اپنی زندگی کو دیکھیں۔ آپ کی زندگی کی بنیاد آیا گمان پر ہے؟ اور اس میں اگر میں تھوڑی سی اور وضاحت کروں کہ آپ نے اپنی زندگی کی کامیابی یا ناکامی کا دار و مدار دنیا کو سمجھ رکھا ہے؟ کیا آپ کی ساری کوششیں، آپ سے میرا مراد یہ معاشرہ ہے سمجھ کا، کیا آپ کی یہ ساری کوششیں دنیا کے لیے نہیں ہیں؟ ہماری تمام جو امت مسلمہ ہے ان کا تو رخ سارے کا سارا دنیا کی طرف ہے، اجتماعی اور اکثریت کے طور پہ میں کہہ رہا ہوں۔ تو جب اکثریت آپ کی دنیا دار ہے تو جب آپ دنیا دار بن گئے تو آپ اپنے گمان کے مطابق زندگی گزاریں گے، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے آپ قطعاً پابند نہیں ہوں گے۔ اگر آپ دنیا دار ہیں تو اب آپ کی زندگی گمان ہوگی۔ آپ خود دیکھ لیں، میرے مخاطبین سب دیکھ لیں کہ آپ اپنی زندگی کی بنیاد تقوی پہ ہے کہ نہیں، اپنی خواہشات پہ ہے۔ شوہر بیوی سے اگر سلوک کر رہا ہے تو وہ اللہ کی مرضی سے کر رہا ہے یا اپنی خواہشات سے کر رہا ہے، یا بیوی اپنے شوہر کے ساتھ جو سلوک کر رہی ہے وہ اپنی خواہشات کی بنا ہے یا تقوی کی بنا ہے۔ عام طور پہ تو میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ ہماری جو بھی اجتماعی زندگی ہے وہ اس کی بنیاد تقوی نہیں ہے بلکہ خواہشات نفس ہے۔ بہرحال اور پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بھی فرمایا ہے کہ جو بھی ہدایت کو چھوڑ کے اپنے خواہشات نفس کی بنا پر زندگی گزارے گا تو وہ گمراہ ہے، اور وہ سب سے بڑا گمراہ ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ۔ بالکل ترجمہ آپ پڑھ لیں، کسی تفسیر کی اس میں ضرورت نہیں ہے۔ کون ہے زیادہ گمراہ؟ اس شخص سے کہ جو اپنی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہا ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو چھوڑ کے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ۔ یہ بات بھی ذرا نوٹ کر لیں کہ جو ظالم ہے، یہ شخص تو اب ظالم ہے، جو بھی خواہشات نفس کی بنا زندگی گزار رہی ہے، جو قوم گزار رہی ہے وہ ظالم ہے، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو زبردستی ہدایت نہیں دیتے۔ اللہ تعالیٰ تو کسی کو بھی زبردستی ہدایت نہیں دیتے، اس میں تو کوئی شک و شبہ ہونا نہیں چاہیے۔ تو یہ ساری باتیں ہیں سامعین کرام۔ تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اب نتیجہ مرتب کر رہا ہے، یعنی جو لوگ اس رویے کا شکار ہو چلے ہیں، جنہوں نے اپنی زندگی گمان کی بنیاد پہ گزار رہے ہیں اور آخرت سے عملاً انکاری ہیں۔ یہ میں نے آپ کی سہولت کے لیے تھوڑا سا سلیس ترجمہ کر دیا ہے۔ جو لوگ آخرت، جیسے کہ ہم آخرت سے عملاً انکار ہے ہمارا، تو جو لوگ آخرت کی زندگی سے عملاً انکاری ہیں، اب ظاہر ہے کہ ان کی زندگی جو ہے وہ ہدایت کی پابند نہیں ہوگی، وہ خواہشات نفس کی پابند ہوگی۔ یہ بات بھی میں آپ کو عرض کر رہا ہوں۔
تو ان کے ساتھ سلوک اب کیا کرنا چاہیے؟ داعی الی الحق کا ان ایسے لوگوں کے ساتھ سلوک کیا ہونا چاہیے؟ تو وہ اس آیت میں بیان ہو رہا ہے۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اب آپ اس شخص سے منہ پھیر لیں، اس کی پرواہ نہ کریں۔ فَأَعْرِضْ، اس شخص سے منہ پھیر لیں، عَمَّنْ تَوَلَّى، جو پھر گیا، عن ذکرنا، میری یاد سے، ہماری یاد سے اس نے اپنا رخ پھیر لیا۔ وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اب یہ نہیں چاہتا لیکن صرف دنیا کی زندگی۔ ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، یہ ان کی سمجھ کی رسائی بس یہیں تک ہے، یعنی دنیا تک ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنْ ضَلَّ عَنْ سَبِيلِهِ، بے شک آپ کا رب جانتا ہے جو گمراہ ہو گیا اس کے راستے سے۔ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَى، اور وہ جانتا ہے کہ جو اس کے یعنی جو ہدایت پا گیا۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے بروں کو ان کی برائی کا، جو یعنی جو برا کرنے والے لوگوں کو ان کے برے کاموں کا بدلہ دے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور بدلہ دے نیکی کرنے والوں کو ان کے عمل کا اچھا بدلہ، بالحسنى، اچھا بدلہ۔ بہرحال یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے سامعین اکرام، ہو سکتا ہے آج اس کی تفصیل مکمل نہ ہو سکے، لیکن بہت اہم آیت ہے، اور آپ نے خصوصی طور پہ یعنی اس پر غور کرنا ہے کہ اول تو یہ ہے کہ یعنی اس میں اگر آپ دیکھیں تو داعیان حق سے پہلا مخاطب جو ہے اس قرآن کا پہلا مخاطب کون ہے؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم۔ تو یہ یعنی پڑھ، اب ظاہر ہے کہ وہ مخاطب ہیں، لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں، یعنی بات کو طول نہیں دے رہا، میں آپ کو کہہ رہا ہوں یعنی یہ قرآن جو ہے یہ انسان کے لیے ہے، ایک بات۔ پھر قرآن جو ہے وہ متقی کے لیے ہدایت ہے، ھدی للمتقین۔ تو یعنی جو اس کو قبول کر لیں ان کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ اب یہاں میں نے آپ کو ترجمے میں یہ کہا تھا کہ یہ اس کا مخاطب داعی للحق ہے، کہ جو دعوت پہنچانے والے ہیں، جو دعوت کا کام کرنے والے ہیں، اور وہ ہر مومن ہو سکتا ہے۔ ہر مومن جو ہے اپنی ذات میں داعی للحق ہوتا ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، یہ ہم پر لازم ہے۔ لوگوں کو برائی سے روکنا یہ ہم پر لازم ہے سامعین کرام، ہر مسلمان مرد اور عورت پر۔ لیکن یہاں یعنی اب یہ ہے نا کہ ایک نقطہ میں آپ کو سامنے یہ کہہ رہا ہوں کہ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّى عَنْ ذِكْرِنَا، اعرض، منہ پھیر لیجیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں فرما رہا ہے کہ تم اس شخص سے منہ پھیر لو جو میری یاد سے پھر گیا۔ من تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا، جو میری یاد سے پھر گیا، اب یہ نہیں چاہتا لیکن دنیا ہی کی زندگی، لم یرد الا الحیات الدنیا، دنیا ہی کی زندگی چاہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اب یعنی یہ کتنی پریشانی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ان لوگوں کو بھلا دیتا ہے۔ جو لوگ اس کی یاد سے پھر جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ بھی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بھی اس کی سنت بھی یہ ہے کہ وہ غنی ومن تولی فإن اللہ غنی عن العالمین۔ دوسری جگہ آیت ہے جو پھر گیا
ومن تولا، یہاں بھی تولا ہے، جو آیت میں نے آپ کو سنائی ہے اس میں بھی تولا ہے، ومن تولا فإن اللہ لغنی عن العالمین، اللہ تعالیٰ تمام جہان سے بے نیاز ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر اپنے بندوں کو بھی یہ کہہ رہا ہے، جو اس کی طرف دعوت دینے والے ان کو بھی یہ نصیحت کر رہا ہے کہ تم بھی ان لوگوں سے منہ پھیر لو، فأعرض عمن تولا، آپ اعراض کیجئے، توجہ نہ دیجئے جو پھر گیا میری یاد سے، ان لوگوں کی طرف، عن من تولا عن ذکرنا، جو میری یاد سے پھر گیا، ولم یرد الا الحیات الدنیا، اب یہ نہیں چاہتا لیکن دنیا ہی کی زندگی۔ بہرحال سامعین اکرام، اس مضمون میں پہ مزید بھی بات کریں گے، ابھی چونکہ وقت اختتام پذیر ہے ہمارا، تو میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ إِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ لَيُسَمُّونَ الْمَلَائِكَةَ تَسْمِيَةَ الْأُنثىٰ وَمَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِن يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا۔ جی اب ترجمہ سنا دیں۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ وَكَم مِّن مَّلَكٍ، اور کتنے ہی فرشتے ایسے ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ آسمانوں میں، لا تغنی شفاعتہم شیئا، جن کی شفاعت ان کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گی، الا من بعد، لیکن اس کے بعد، ان یأذن اللہ، کہ اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت کی اجازت دے دے، لمن یشاء، جس کو وہ چاہے، جس کے لیے پسند، جس کو چاہے اجازت دے، ویردا، اور جس سے راضی ہو وہ کہ اس کے لیے شفاعت ہوگی۔ ان الذین، بے شک وہ لوگ، لا یؤمنون بالآخرۃ، جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے، لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، وہ فرشتوں کے نام، فرشتوں کے عورتوں کے سے نام رکھتے ہیں، ما لہم بہ من علم، ان کو اس بارے میں کوئی علم نہیں ہے، اس بارے میں کچھ بھی نہیں جانتے۔ ان یتبعون الا الظن، وہ پیروی کرتے ہیں گمان کی، وان الظن، اور بے شک گمان، لا یغنی من الحق شیئا، حق سے آپ کو بے نیاز نہیں کر سکتا۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ وَكَم مِّن مَّلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا إِلَّا مِن بَعْدِ أَن يَأْذَنَ اللَّهُ لِمَن يَشَاءُ وَيَرْضَىٰ۔ How many an angel is there in the heavens whose intercession avails nothing except after God gives permission to whomever he wills and approves. إِنَّ
الذين لا يؤمنون بالآخرة ليسمون الملائكة تسمية الأنثى. Those who do not believe in the hereafter give the angels the names of females. وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. They have no knowledge of that. They only follow assumptions, and assumptions are no substitute for the truth. اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.